کشمیر کا فیصلہ کشمیری ہی کریں گے، لیکن بندوق اور دھرنے کے زور پر کوئی آئینی تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی آزاد کشمیر میں حالات میں بہتری کے لیے فریقین سے مذاکرات کی اپیل۔ کشمیر میں ہونے والے واقعات پر ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کے قیام کی تجویز دے دی۔ مظفر آباد میں آزاد کشمیر کے پارٹی عہدیداروں اور کارکنان سے خطاب میں کہا کہ آزاد کشمیر کے خراب حالات سے کشمیر کاز کو نقصان پہنچے گا۔ موجودہ حالات میں معاملہ فہمی کی ضرورت ہے۔ آزاد کشمیر کا بحران وفاقی وزراء کے بیانات کی وجہ سے پیدا ہوا۔ اب وفاقی حکومت کو ہی موجودہ بحران کو ختم کرنا ہوگا۔ اسلام آباد میں بیٹھے کسی شخص کو یہ کہنے کی اجازت نہیں کہ وہ فیصلہ کرے کہ کون کشمیری ہے کون نہیں۔ موجودہ حالات کا مقابلہ طاقت کے استعمال سے نہیں ہو سکتا۔ بلاول بھٹو نے مظاہرین سے احتجاج اور دھرنے ختم کرنے کی درخواست کر دی۔ کہا پرامن احتجاج سب کا حق ہے، لیکن پرتشدد احتجاج اور مظاہروں کی کسی صورت اجازت نہیں ہوگی۔ کبھی نہیں چاہیں گے کہ کشمیر میں دہشت گردی کی سیاست پروان چڑھے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو جوابی خط لکھ دیا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی میں اضافہ، ایک دوسرے پر تابڑ توڑ حملے جاری۔ حالیہ امریکی فضائی کارروائیوں میں 7 ایرانی فوجیوں سمیت 37 شہری شہید، 260 سے زائد زخمی ہوئے۔ امریکی فوج کا ابنۂ ہرمز اور ایرانی ساحلی علاقوں کے قریب درجنوں فوجی اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ جزیرہ تنب اکبر میں دفاعی نظام اور کروز میزائل لانچ سائٹس کو نشانہ بنانے کا بھی دعویٰ۔ ابنۂ ہرمز کی ناکہ بندی بھی شروع کر دی گئی۔ امریکی حملوں کے جواب میں ایران کے جوابی وار۔ بحرین، کویت اور اردن میں امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کویت میں امریکی فوجی لاجسٹکس علی السالم ایئر بیس میں ڈرونز کے مراکز کو نشانہ بنایا گیا۔ بحرین اور اردن میں امریکی طیاروں کے ہینگرز کو ڈرون سے ٹارگٹ کیا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران کو مذاکرات نہ کرنے کی صورت میں شدید حملوں کی دھمکی۔ اگلے ہفتے سے ایران کے بجلی گھروں اور پلوں کو نشانہ بنانے کا اعلان۔ ایران کے اسٹریٹجک اہداف پر تباہ کن حملوں کی منصوبہ بندی۔ سچویشن روم میں اہم اجلاس۔ ٹرمپ کا زیر زمین ایرانی جوہری سائٹس پر بنکر بسٹر حملوں کا اندیہ۔ کہا بہتر ہے کہ ایران معاہدہ کر لے ورنہ ان کے پاس بچے گا کچھ نہیں۔ ادھر امریکی وزارت خزانہ نے ایران کی شپنگ سے منسلک 50 افراد، اداروں اور بحری جہازوں پر پابندیاں بھی عائد کر دی ہیں۔ ایران کے مرکزی بینک سے منسلک 13 کروڑ ڈالر سے زائد مالیت کے ڈیجیٹل اثاثے بھی منجمد کر دیے گئے۔ پاک فوج ہماری ڈیڈ لائن ہے۔ پاکستان اور پاکستان کی فوج کے خلاف جو بھی بات کرے گا اسے ہم برداشت نہیں کریں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا واضح اور دو ٹوک اعلان۔ کہا چاہے کوئی آدمی ہو، کارکن ہو یا سیاستدان، سرحدوں کے محافظوں اور دہشت گردی سے لڑنے والوں کے خلاف کسی بات کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ بلاول بھٹو نے مزید کہا کہ ایران کے خلاف جارحیت ختم کرنے میں پاکستان اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ پاکستان بھارتی سازشوں کا بھی جواب دے رہا ہے۔ پاکستان سیکیورٹی فورسز افغانستان سے آنے والے بھارتی ایجنٹوں اور دہشت گردوں کو منہ توڑ جواب دے رہی ہیں۔ کشمیر سے لے کر سندھ تک سب مودی کی سازشوں کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ عالمی قوتیں پاکستان کے خلاف مواقع ڈھونڈ رہی ہیں۔ ان حالات میں ہمیں عالمی سازشوں کو سمجھنا چاہیے۔ تمام سیاستدانوں اور فیصلہ سازوں کو الفاظ کے چناؤ میں احتیاط سے کام لینا چاہیے اور ایسے سیاست کرنی چاہیے کہ جس سے دشمن فائدہ نہ اٹھا سکے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی کا مولانا فضل الرحمان سے شہداء کے خلاف بیان پر معافی مانگنے کا مطالبہ۔ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ملک احمد خان نے کہا کہ مجھے مولانا کی بات سے اختلاف ہے۔ پاک فوج ملک کی سلامتی کی داعی ہے۔ کیا دہشت گردوں کی طاقت کو قبول کر لیا جائے؟ کیا ان کو مسلح ہو کر لڑنے دیا جائے؟ خوارج آتے ہیں، حملے کر کے لوگوں کو شہید کرتے ہیں۔ کیسے ممکن ہے کہ آپ شہداء کی تسلیل کریں؟ بانی پی ٹی آئی ہوں یا مولانا، کسی کو شہداء پر بات نہیں کرنے دی جائے گی۔ اس بات سے مولانا فضل الرحمان کا بغض چھلکتا ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کا کہنا ہے کہ شہداء سے متعلق مولانا فضل الرحمان کا خطاب افسوسناک ہے۔ انہیں قوم اور شہداء کے اہل خانہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ مساجد، امام بارگاہیں اور مدارس شہداء کے خون کی بدولت آباد ہیں۔ مولانا کا بیانیہ ملک دشمن بیانیہ ہے جس سے دشمن قوتیں خوش ہوں گی۔ ہم دشمن کے خلاف حالت جنگ میں ہیں۔ ایسے موقع پر ایک جماعت کے سربراہ کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔
شہداء کی توہین ناقابل برداشت، میں فوج کے جوانوں سے معافی مانگتا ہوں، شہداء کی ماؤں اور بچوں سے معافی مانگتا ہوں، یہ بیٹے پیسوں سے نہیں تولے جاتے۔ علامہ طاہر اشرفی کی مولانا فضل الرحمان کے بیان کی مذمت، پریس کانفرنس کے دوران آپ دیدہ ہو گئے، کہتے ہیں کہ فوجی جوان چند ہزار روپے کے لیے نہیں، وطن کے دفاع کے لیے ڈٹے ہوئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ پاکستان کو امن کا گہوارہ بنانے کے مشن میں حکومت سندھ پیغام امن کمیٹی کے ساتھ ہے۔ سینئر وزیر شرجیل میمن بولے کہ شہداء اور غازی ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں، سب نے ملک کو امن کا گہوارہ بنانا ہے۔ علامہ راغب حسین نعیمی نے کہا کہ مسالک اور مذاہب کے درمیان مل بیٹھ کر مکالمہ ہو تو بہتر نتائج سامنے آ سکتے ہیں، امن قائم ہوگا تو معاشی ترقی میں اضافہ ہوگا۔ شہداء کے خلاف بیان پر مولانا فضل الرحمان کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواستیں، گجرانوالہ کی سیشن کورٹ میں ریٹ پٹیشن پر سماعت، مولانا فضل الرحمان کے خلاف نقض امن اور افراتفری پھیلانے کا الزام، حد تک امیز زبان کے استعمال اور دیگر دفعات کے تحت مقدمہ درج کرنے کی استدعا۔ عدالت نے مولانا کو 28 جولائی کو طلب کر لیا۔ لاہور کی سیشن کورٹ میں بھی مولانا کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست دائر، مقدمہ درج کرنے کا حکم جاری کرنے کی استدعا۔ عدالت نے NCCIA کو نوٹس جاری کر کے 17 اگست تک جواب طلب کر لیا۔ ہمیں اب باتوں سے نکل کر عمل کی جانب بڑھنا ہوگا، زراعت اور لائف سٹاک میں وفاق اور صوبوں کو مل کر محنت کرنا ہوگی، اس شعبے پر توجہ دی تو 1 سال میں معیشت کو بحال کر سکتے ہیں۔ وزیر اعظم کا لائف سٹاک سے متعلق سیمینار سے خطاب، شہباز شریف کا FBR کو کاروباری برادری کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کا حکم، رواں سال معاشی ترقی اور کاروباری سرگرمیوں کے فروغ کا سال قرار دے دیا۔ FBR اصلاحات پر جائزہ اجلاس سے خطاب میں کہا کہ کاروباری برادری ملکی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ FBR کے سینئر افسران ہر ماہ کے پہلے ہفتے میں کراچی کا دورہ کریں، کاروباری برادری کے مسائل بلا تاخیر حل کریں۔ حکومت کا مقصد کاروبار میں آسانی پیدا کرنا، ٹیکس نظام کو مزید شفاف اور آسان بنانا ہے تاکہ کاروباری برادری کا اعتماد بڑھے۔ ٹیکس قوانین کی پابندی پر کمپنیوں کی سرمایہ کاری سطح پر، سرکاری سطح پر حوصلہ افزائی اور خدمات کا اعتراف کیا جائے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کا 5 اگست کو ملک گیر احتجاج کا فیصلہ، ریلیاں نکالی جائیں گی اور مظاہرے کیے جائیں گے۔ پارلیمانی پارٹی کی بانی اور بشرا بی بی کو جیل میں رکھنے کی مذمت، اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو میں پارٹی چیئرمین بیرسٹر گوڈ نے کہا، ہم بانی کی قید کو ناحق سمجھتے ہیں، عدالتوں کے سامنے اپیل کی لیکن فیصلے نہ آئے، آزاد کشمیر کے حالات دیکھ کر الیکشن بائیکاٹ کا اعلان کیا، سیاسی کمیٹی اور الائنس کے ساتھ مل کر آئندہ کے لائحہ عمل کا اعلان 5 اگست کو کیا جائے گا۔ عالمی منڈیوں میں خام تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری، امریکی WTI کی قیمت 8.8% اضافے سے $78 فی بیرل پر آ گئی، برطانوی برنٹ کروڈ آئل 1% مہنگا $80 فی بیرل میں فروخت ہو رہا ہے، مربان کروڈ 4% اضافے سے $78 فی بیرل کی سطح پر پہنچ گیا۔ ایشیائی سٹاک مارکیٹ میں ملا جلا رجحان، پاکستان سٹاک ایکسچینج میں تیزی، 100 انڈیکس میں 1766 پوائنٹس کا اضافہ، مارکیٹ 1,75,285 پوائنٹس پر بند ہوئی۔ بھارت میں جوہری پلانٹس کی سیکیورٹی پر سوالیہ نشان، روئٹرز نے انکشاف کیا ہے کہ بھارت کے سب سے بڑے نیوکلیئر پاور پلانٹ کا حساس ڈیٹا لیک ہوا ہے۔ رپورٹ کے مطابق بھارتی نیوکلیئر پلانٹ کی حساس فائلیں، نقشے ڈارک ویب پر شیئر کر دیے گئے ہیں۔ ہیکرز نے 19,000 فائلیں جاری کی ہیں جن میں پلانٹ کے اہم حصوں کے نقشے بھی شامل ہیں، کنٹرول روم کے فلور ڈیزائن، سپلائرز کی تفصیلات اور انشورنس پالیسی کے دستاویزات بھی لیک ہوئے ہیں۔ سیکیورٹی ماہرین کے مطابق ڈیٹا لیک ہونے سے نیوکلیئر پلانٹ کی حفاظت کو شدید خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ ملک کے مختلف شہروں میں روٹی اور نان کی قیمت میں اضافہ، نان بائیوں نے خود نرخ بڑھا دیے، روٹی کی قیمت میں 9 روپے اور نان کی قیمت میں 10 روپے اضافے کا اعلان، روٹی کی قیمت 25 اور نان کی 35 روپے تک پہنچ گئی۔ پشاور میں روٹی کی قیمت 30 سے 35 روپے پر آ گئی، کوئٹہ میں 40 روپے میں ملنے والی روٹی لاہور میں 20 روپے اور نان 30 روپے میں فروخت ہونے لگا۔
نان بائی ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ 20 کلو آٹا 2400 روپے اور میدا 12,000 روپے میں مل رہا ہے۔ حکومت نے ہماری قیمت پر روٹی فروخت نہ کرنے دی تو تندور بند ہو جائیں گے۔ ادھر کراچی میں سستا آٹا نہ بیچنے پر گرفتاری اور جرمانوں کے خلاف تاجروں کی ہڑتال، جوڑیا بازار میں شٹر ڈاؤن۔ پاکستان اور چین کے درمیان اقتصادی تعاون کے فروغ پر اہم پیش رفت۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے چین میں پاکستانی سفیر خلیل ہاشمی کی ملاقات۔ چھوٹے اور درمیانے کاروبار کے لیے چین سے شراکت داری بڑھانے پر اتفاق۔ پاکستان اور چین کے درمیان کاروباری روابط مزید مضبوط بنانے پر زور۔ ملاقات میں سرمایہ کاری کے لیے ادارہ جاتی تعاون مزید بہتر بنانے پر بھی اتفاق۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ پاکستان میں معیاری سرمایہ کاری حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ برآمدات میں اضافے اور نجی شعبے کے تعاون پر خصوصی توجہ ہے۔ خیبر پختونخوا دہشت گردی کے خلاف ڈٹا ہوا ہے۔ پولیس دہائیوں سے قربانیاں دے رہی ہے۔ صوبے سے دہشت گردی ہر صورت ختم ہونی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا تقریب سے خطاب، کہا جب تک امن نہیں آئے گا ہم قربانی دیتے رہیں گے۔ ماضی میں سیاسی بھرتیاں ہوتی تھیں، اب میرٹ پر ہو رہی ہیں۔ پولیس اہلکار اپنے مقصد پر ثابت قدم رہیں، کسی بھی دباؤ یا مداخلت کے سامنے نہ جھکیں۔ حکومت پولیس فورس کی ہر مرحلے پر مکمل معاونت جاری رکھے گی۔ پنک سالٹ پر اب میڈ ان پاکستان ہی لکھا جائے گا۔ پنک سالٹ ویلیو ایڈیشن فائنانسنگ اسکیم کا آغاز کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پروسیسنگ زون قائم کرنے کا اعلان۔ پنجاب میں قائد آباد کے قریب 110 ایکڑ پر پروسیسنگ زون بنایا جائے گا۔ 200 سے زائد صنعتی یونٹس قائم ہوں گے۔ 150 ملین کی سرمایہ کاری متوقع ہے۔ ملازمتوں کے 10,000 مواقع پیدا ہوں گے۔ سرمایہ کاروں کی سہولت کے لیے بزنس سہولت مراکز اور ماڈل ریٹیل آؤٹ لیٹ بھی قائم کیے جائیں گے۔ مریم نواز نے کہا کہ فائنانسنگ اسکیم سے روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری سے پاکستان میں انڈونیشیا کے سفیر کی ملاقات۔ آصفہ بھٹو کے انڈونیشیا کے سفیر کو پاکستان انڈونیشیا سرمایہ کاری فورم کے کامیاب انعقاد پر مبارکباد۔ ملاقات میں تجارت، سرمایہ کاری، زراعت، تعلیم، صحت اور ٹیکنالوجی کی منتقلی میں تعاون بڑھانے پر بھی تبادلہ خیال۔ وفاقی آئینی عدالت نے مونال ریسٹورنٹ مسمار کرنے کا فیصلہ واپس لینے کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ حکم نامے کے مطابق عدالتی دار اختیار سے تجاوز کیا گیا، جس سے انصاف کا قتل ہوا۔ اعلیٰ عدلیہ نے سول کورٹ کا دار اختیار استعمال کرتے ہوئے شواہد ریکارڈ کیے بغیر حتمی فائنڈنگ دے دیں۔ نظر ثانی کیس میں بھی سپریم کورٹ نے فریقین کو اپنا مقدمہ پیش کرنے کا موقع تک نہیں دیا۔ فریقین کو سنے بغیر کیے گئے فیصلے کو برقرار نہیں رکھا جا سکتا۔ ججز کے حلف کا تقاضا ہے کہ آئین و قانون کا تحفظ کیا جائے۔